درویشی لوگ تلاش کرتے ہیں، درویش جتنا حوصلہ ہے کسی کے پاس کہ درویشی کو برداشت کر لے گا، یہ درویشی بھی یوں سمجھیں کہ ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا ہے۔ درویشی اتنا مشکل کام ہے، ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا، ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا آسان ہے؟ بڑا اوکھا ہے۔ اچھا، انگاروں کے اوپر چلنا بھی بڑا اوکھا ہے نا، تو درویش کا ہاتھ بھی انگاروں میں ہوتا ہے، اس کا پاؤں بھی انگاروں میں ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو فیض دیتا ہے لیکن ان کی طاقت کے جتنا کہ جس سے وہ بیچارے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی نفع لوگوں کو پہنچاتے رہیں، اور اگر وہ اپنے جیسا بنا دے کسی کو تو جو بنے گا وہ زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت مجدد کے مرشد جن کے پاس ایک نان بائی آیا تھا اور اس روز روٹیوں کی ضرورت تھی، مہمان جو آئے ہوئے تھے، خانقاہ میں روٹیاں نہیں تھیں، تو نان بھائی نے آ کر کہا حضرت کتنی روٹیاں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا خواجہ باقی باللہ۔ آپ نے فرمایا اتنے مہمان آئے ہیں تو اتنی روٹیاں لے آؤ۔ وہ روٹیاں لے آئے تو حضرت بھی جوش میں تھے، فرمایا اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اپنے جیسا کر دیں۔ اچھا اپنے جیسا؟ آپ نے عام سنا ہوگا نا واقعہ، اپنے جیسا یعنی کوئی اور چیز مانگ لیتا نا۔ اس نے کہا جی اپنے جیسا کر دیں۔ یہ وقت بھی کوئی وقت ہوتا ہے، نوازنے کا بھی وقت ہے، اپنے جیسا کر دیں۔ فرمایا پھر سوچ لے، جی اپنے جیسا کر دیں، پھر سوچ، جی اپنے جیسا، پھر سوچ، اپنے جیسا۔ کہا میرے جیسا؟ اس کو حضرت نے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور تھوڑا دبایا تو اپنے جیسا جو اس نے کہا تھا تو چھوڑا تو اس کے جسم سے لے کر اس کی روح اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ حضرت کے جیسا ہوا تو وہ مر گیا۔ زندہ کیسے رہتا کہ جو جلال اور جو معرفت عبد الباقی باللہ کے وجود پر اتری ہوئی تھی، اپنے جیسا کرنے سے جب اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس سے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اتنا دل چاہیے، اتنا بڑا دل جگر یہ درویشی رکھنے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیچارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یہ لوگ فقیری برداشت کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے انہیں کہا کہ حضرت مجھے کوئی درویشی سکھائیے۔ فرمایا درویشی؟ ذکر شکر سیکھ لے، کوئی اللہ اللہ کرتا رہے گا، درویشی؟ کہنے لگا جی نہیں مجھے درویشی سکھائیے۔ آپ نے اسے درویشی کا ایک سبق دیا اور اس پر متوجہ ہوئے اور اسے کہا کہ یہ دہراتا رہے اور تجھ پر توجہ کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ اس کی دکان تھی کریانے کی، درویشی کا سبق لے کر گیا تو دکان اجڑ گئی۔ اجڑی تو بھاگتا آیا، حضرت دکان ہی اجڑ گئی ہے۔ فرمایا ابھی تو بسم اللہ بھی نہیں ہوئی، ابھی تو بسم اللہ بھی نہیں ہوئی، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اللہ اللہ سیکھ لے اور جا۔ فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، ڈگ سے تو پلے سے کوئی نہ بچ۔ اس لیے کچھ لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے جو کہتے ہیں جی درویش نہیں بننے ہیں، کسے درویش نہ یاری لا لینے، بڑھیے نہ بیلی بنا لینے، بڑھنا اوکھا ہے بیلی بنانا سوکھا ہے۔ تو اس لیے درویشوں نے بھی پھر یہی سوچا، اس نے کہا ٹھیک ہے بنائیں گے تو یہ تو مریں گے سارے، اس لیے بہتر ہے ان کو بیلی بنا لو۔ جس شخص کے ہاں جتنی طاقت ہوگی وسعت ہو اس کو اتنی تلقین کرتے رہنا، رفتہ رفتہ تھوڑے نافع بن جائیں گے لوگوں کے لیے، کوئی سخی بن جائے گا، کوئی صافی بن جائے گا، کوئی قلم کار بن جائے گا، کوئی شاعر بن جائے گا، اچھا اچھا لکھیں گے، اچھا اچھا کہیں گے، اچھا اچھا ورتیں گے تو نیکی بھلائی فلاح پھیلتی رہے، اسی کو ہی فیض کہیں گے۔ ایک دور تھا ویسے جب وہ حقیقی فیض میں لوگوں میں وہ وسعتیں ہوتی تھیں، اس وقت خانقاہوں میں فَإِنَّ فِيهَا أُنَاسًا، جیسے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے فَإِنَّ فِيهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، تو وہ ماحول تھا۔
تب سے پھر وہ صوفیوں نے بھی اپنا کرائٹیریا چینج کر لیا۔